دو اہم کمانڈرز نے جو حکومت کے سامنے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں وہ اپنی رداد آپ کو بیان کریں گے، اور دو ایسے بچے جو پہاڑوں میں جا رہے تھے لیکن ان کے والدین نے ان کو سمجھایا بجھایا اور واپس لے آئے. تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردوں کے مذموم عزائم ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کا ٹارگٹ بلوچستان کی وہ لوگ ہیں اور وہ کچے ذہن ہیں جن کو وہ ورگلا کر ان کو سبز باغ کر دکھا کر پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں، اور پھر یا وہ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی ملک کا اور اپنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. خواہ وہ نقصان جس طرف بھی ہو وہ پاکستان کا نقصان ہے، اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے. یہ نہ صرف پنجابی کا ہے، نہ پٹھان کا ہے، نہ ہی بلوچ کا ہے، ہم سب کا مشترکہ ملک ہے اور مشترکہ گھر ہے. اس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو میں ابھی جو کمانڈر نجیب صاحب ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنی رداد بیان کریں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام نجیب اللہ عرف استاد آدم عرف استاد درویش ہے. میرا شمار مکران ڈویژن BRA کے اہم قائدینوں میں ہوتا ہے. تنظیم کے ایام میں برآمدہ خان بگٹی، ڈاکٹر علامہ نظر بلوچ، بشیر زیب بلوچ، گلزار امام عرف شمبے جو میرا اچھا دوست بھی ہے، ان تمام عہدیداروں سے قریبی رابطے میرے رہے ہیں. اپنی زندگی کے اہم ترین 19 سال ان تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا. تنظیم میں جانے کا خیال سن 2005 کی بات ہے. میرا ایک ہمسایہ تھا دلوش عرف دلجان جو BLF کا کمانڈر تھا اس وقت. ہم آپس میں بیٹھ کر بلوچستان کے حالات پر، بلوچ قوم کی محرومیوں پر کافی ڈسکشن کیا کرتے تھے. تو وہاں سے میرا ذہن سازی شروع ہوا. بعد میں دلوش عرف دلجان کے مارے جانے کے بعد میں نے بلوچ ریپبلکن پارٹی BRP میں شمولیت اختیار کی. چونکہ مجھے پولیٹکس میں انٹرسٹ تھا، BRP کے مند یونٹ سے لے کر پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بعد میں بنا. اسی دوران کی بات ہے، سنگت ثنا بیسو آزاد کے وائس چیئرمین تھے جو میرے اچھے دوست تھے. ڈاکٹر علامہ نظر اور بشیر زیب نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بیسو آزاد سے مستعفی ہو جائیں. تو ایسا ہی ہوا. سنگت ثنا بیسو آزاد سے مستعفی ہو کر وہ BRP میں شامل ہو گئے اور BRP کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے. ہم دونوں قریبی دوست تھے، کافی معاملات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے. BRA کو مکران ڈویژن میں فعال کرنے میں سنگت ثنا کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول تھا. اس کے بعد برآمدہ خان بگٹی کے کہنے پر ہم نے 2 گروپ بنائے، جس کا ایک کمان میں بذات خود کر رہا تھا تو ایک کا گلزار امام عرف شمبے. ہم دونوں گروپ میں لے کر کلات کی طرف روانہ ہوئے. وہاں ٹریننگ ہوا. اس کے بعد مکران میں BRA فعال ہو گیا. BRA کے فعال ہونے کے بعد ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان پہنچایا. جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں، میرا تنظیم سے وابستگی نہایت ہی ناپختہ عمر میں ہوا. میں 14 سے 15 سال کا تھا. کم علمی و کم شعوری کے باعث ریاست پاکستان کے خلاف نفرت میرے دل و دماغ میں چڑھایا گیا.
تنظیم کے سہولت کاری سے لے کر تنظیم کے کمان کا سفر میں کر چکا تھا۔ اس دوران اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ ان تمام تنظیموں میں باہمی اختلافات ہونے کے باوجود مقصد یکسانیت یعنی ریاست پاکستان سے علیحدگی کا پرچہ عام تھا۔ جہاں بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر خصوصاً بلوچ نوجوانوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ متصادم کرانا تھا، اپنے تنظیمی زندگی کے عروج تک میں بھی اسی کا پرچار کیا کرتا تھا۔ اسی دوران میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نامنیاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں۔ اس نقطے سے میری اکثری جدوجہد کا واپسی کا سفر شروع ہوا، اور اپنے واپسی کے سفر کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے مزید تحقیقات کرنا شروع کیا، جس سے بہت سے مزید راز آشکار ہوئے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بلوچ آزادی پسند لیڈران جو اس وقت خود تو تمام غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے اس وقت بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ڈاکٹر لنظر کا بیٹا ملیشیا میں، اختر ندیم کا بیٹا فرانس میں، اور ڈاکٹر دیم محمد کا بیٹا اور سمی الدین کا بھائی منصور عمان میں ڈاکٹر لنظر کا کاروبار اس وقت سنبھالے ہوا ہے۔ وہیں پر ایک عام سولجر جو اس وقت پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اگر انہی لیڈران یا ان کے اہل و عیال کو بخار بھی آ جائے تو اعلیٰ اسپتالوں میں یا بہترین علاج کراتے ہیں، اسی جنگ کے دوران ایک عام سولجر زخمی بھی ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے بھی جاتے ہیں۔ بلوچ مسلح تحریک ایک گینگوار کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں ذاتی اور گروہی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً ایربیار مری، میران مری دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائیوں میں کرپشن کے معاملات کو لے کر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور بی ایل اے سے یو بی اے بنتا ہے، اور یو بی اے اور بی ایل اے کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر، اور دونوں بھائیوں کو نقصان تک نہیں پہنچتا۔ ایربیار مری ڈاکٹر لنظر و اسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بوڑھا مامو رامدل مری کو اٹھایا جاتا ہے جو تاحال مسنگ ہے۔ بی ایل اے کے خود کے کہنے کے مطابق اس کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے۔ اسی طرح تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے۔ امیر بخش، سگار ایڈوکیٹ، امل پرکانی، خلیل ساچان، کمبر مبارک قاضی، زائد عرف مراد، وارث فوجی، رحمت اللہ شواز، ایک لمبی لسٹ ہے، کن کن کا نام لوں، شاید چند ہی یہاں بیان کر سکتا ہوں، جو اپنے ہی تنظیمی ساتھیوں یا تنظیمی سربراہان نے مارے ہیں۔ میں بذات خود مکرن ڈویژن کا ایک اہم کمان اور ایک میرا شمار اہم قائدینوں میں ہوتا ہے، اسی ستم ظریفی کا شکار ہوا ہوں۔
جب اس دوران میں ایک ہمسایہ ملک میں تھا تو مجھے پریشر تھا کہ میں اپنا ایک گروپ بنا کے براس کا حصہ بن جاؤں. اس میں بی ایل ایف اور اس کے اتحادی اور اس ملک کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا مجھے. تو میں اس بات سے انکاری رہا. اس کے بعد مجھے گرفتار کرایا گیا. کئی مہینوں پابند سلاسل ہونے کے بعد دوستوں کی کوششوں سے ضمانت پر رہا ہو گیا. تو باہر نکل کے بہت سے چیزوں کا تحقیقات کیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے براس اور بی ایل ایف کا براہ راست آتے. میرے دو ساتھی اب بھی مسنگ ہیں. ان میں سے ایک کا نام مسعود اور پہ میرا، کامریڈ اور پہ جلیل ہے. مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں. تو اس نقطے سے میں بہت سے چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ کیسی آزادی کی جنگ ہے. اگر آپ کسی لیڈر کے برعکس، اس کے مفادات کے برعکس کھڑے ہو جائیں یا آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یا مار دیا جائے گا یا